ہم جنس پرستی یعنی کہ مردوں کا عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت کے لیے جانا اور عورتوں کو عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرنا ہم جنس پرستی کہلاتا ہے۔ مگر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے ہم جنس پرستی کب اور کس نے شروع کی، اور عورتوں میں ہم جنس پرستی کی ابتدا کس طرح ہوئی؟ لاکیس کون تھی اور اس نے قوم لوط کی عورتوں کو کس طرح ہم جنس پرستی سکھائی؟ جب قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے صفِ ہستی سے مٹا دیا تو کیا ہم جنس پرستی اس دنیا سے ختم ہوگی؟ LGBT کیا ہے اور پاکستان کی کون سی مشہور شخصیات ہم جنس پرستی میں مبتلا ہے؟ آئیے آج اس حساس موضوع کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں۔ اس سے پہلے پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شیطان اللہ کا نافرمان اور بنی آدم کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو لوگوں کو مختلف طریقوں اور فریب سے اللہ کی راہ سے ہٹا کر گناہ اور گمراہی کے راستے پر لگا دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان بے حیائی اور گمراہی کا سبق دیتا ہے۔ وہ لوگوں کو برائی اور بے حیائی کے کاموں پہ لگا کر خود وہاں سے نکل جاتا ہے، اور جب بنی آدم گمراہی اور گناہی کی دلدل میں دھس جاتے ہیں تو وہ دور کھڑا ہو کر کہکے لگاتا ہے کہ دیکھو، میں نے انسان کو جس کو میں نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت سے نکال دیا تھا، آج میں نے اسی انسان کو اللہ کی نافرمانی پہ لگا دیا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے ہم جنس پرستی کی ابتدا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کی تھی۔ ان کے مردوں نے شہوت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جانا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سخت وعید اور ناراضگی کا اظہار کیا، جس پر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے مردوں کو سمجھایا اور اس برے فعل سے باز رہنے کی تلقین کی۔ مگر قوم لوط کے مردوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی کسی بھی بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ ہمیں اس کام سے نہ روکے۔ اگر وہ اس کام کو اتنا ہی ناپسند کرتے ہیں تو وہ شہر سندوم کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی اس بے حیائی اور ڈھٹائی کے اوپر بے حد پریشان اور غمزدہ رہنے لگے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بس اب قریب ہی ہے۔ مگر مردوں کی بات عورتوں میں ہم جنس پرستی کس نے اور کس طرح شروع کروا دی؟ لاکیس اصل میں شیطان کی بے حد ایک خوبصورت اور جوان و حسین بیٹی کا نام تھا۔ شیطان نے اسے یہ خاص ڈیوٹی دے کر قوم لوط کی عورتوں کی طرف بھیجا کہ قوم لوط کی عورتوں کے پاس جائے اور انہیں ہم جنس پرستی سکھائے اور انہیں ہم جنس پرستی پر لگا دے۔ لاکیس ایک دن ایک بے حد خوبصورت اور جوان عورت کے روپ میں قوم سندوم کی عورتوں کے پاس آئی اور آ کر اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ میں تباہ و برباد ہوگی، میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا ہے، وہ ایک نوجوان و حسین مرد کے ساتھ راتیں گزارتا ہے، وہ اس کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، اس نے میری جوانی اور حسن سب تباہ و برباد کر دیا، میری راتیں ضائع اور بے رنگ اور بے رونق ہو چکی ہیں، اب میں کیا کروں گی؟ شہر سندوم کی عورتیں تو پہلے ہی بے حال انداز میں پھرا کرتی تھی، وہ اپنے مردوں کی اس روش سے بے حد ناراض تھی۔ جب انہوں نے لاکیس کا یہ شور سنا تو وہ بھی ان کے پاس آ کر اپنے مردوں کو برا بھلا کہنا شروع ہو گئی۔ لاکیس نے جب شہر سندوم کی عورتوں کو مردوں کے خلاف خوب بھڑکا دیا تو پھر ان سے کہنے لگی کہ آؤ ہم بھی مردوں سے بے نیاز ہو جائیں اور ہمیں ان کی طرف کوئی بھی رغبت نہ ہو اور نہ ہی ہم ان کی طرف توجہ کریں، ہم سب بھی اپنی خواہشات کو ایک دوسرے کے ذریعے پوری کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں مردوں کی کوئی ضرورت ہی نہ رہے۔ جس پر قوم لوط کی عورتوں نے پوچھا کہ وہ کس طرح؟ جس پر لاکیس نے کہا کہ اور میں تم کو ایک ایسا طریقہ سکھاتی ہوں جس سے ہمیں مردوں کی کوئی ضرورت نہ رہے گی۔ چنانچہ لاکیس نے قوم لوط کی ایک حسین و رئیس عورت کو اپنے ساتھ لیا اور اس کے ساتھ بدفعلی کر ہم جنس پرستی کا یہ شیطانی طریقہ قوم لوط کی عورتوں کو سکھا دیا۔
قوم لوط کی عورتوں نے جب اس رئیس عورت سے اس طریقے کا پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے اس بدفعلی سے خوب لطف اٹھایا ہے، اس میں مردوں سے زیادہ میں نے مزہ لیا ہے اور اس میں مزہ آتا ہے۔ اس طرح اللہ کیس نے صدوم کی عورتوں کو ہم جنس پرستی پر لگا دیا۔ اس طرح دنیا میں باقاعدہ عورتوں کی ہم جنس پرستی کا آغاز ہو گیا۔ شہر صدوم کے مردوں نے جب عورتوں کی یہ روش دیکھی تو انہوں نے عورتوں کی اس روش کے اوپر کسی قسم کا بھی کوئی ناراضگی کا اظہار نہ کیا، بلکہ ان کو شے دی کہ تم لوگ یہ سب کچھ کرو، ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شہر صدوم کی اب صورتحال بے حد خوفناک ہو چکی تھی۔ ہم جنس پرستی اور عورتوں کی ہم جنس پرستی نے ایک عجیب ہی صورتحال بنا دی تھی۔ قوم صدوم کے مرد تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہے تھے، مگر اب ان عورتوں کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کا وضع کردہ خاندانی نظام اور بچوں کی افزائش کے اوپر ہی ان لوگوں نے اور اس قوم نے ایک سوالیہ نشان لگا دیا تھا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کا قہر کا کوڑا ان پر برسا اور ان لوگوں کی 5 بستیوں پر اللہ تعالیٰ نے آگ اور پتھروں کا عذاب بھیج کر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ مگر سوال تو اب یہ پیدا ہوتا ہے، کیا قوم لوط کے ساتھ ہی دنیا سے ہم جنس پرستی ختم ہو گئی تھی؟ جس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ ہم جنس پرستی کی یہ وبا قوم لوط کے بعد وبا قدیم مصر، افریقہ اور آج کے جدید یورپ تک بھی جا پہنچی تھی، اور دور جدید میں امریکہ اور یورپ میں تو ہم جنس پرستی کی باقاعدہ سرپرستی کی جانے لگی۔ امریکہ اور یورپ میں اب تمام ہم جنس پرست لوگ LGBT کے نام سے مشہور ہو گئے اور ان لوگوں نے ایک باقاعدہ تنظیم بنا لی۔ یہ تمام لوگ اس کے پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر نہ صرف سڑکوں پر مارچ کرتے ہیں بلکہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو باقاعدہ ایک کپل کی صورت میں تسلیم کیا جائے اور معاشرے میں ان کو وہی عزت، احترام اور حقوق دیے جائے جو ایک مرد و عورت کو ایک کپل کی صورت میں ملتے ہیں۔ جبکہ پاکستان کے سب سے مشہور سنگر علی سیٹھی جو گانا پسوڑی سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچے تھے، خبروں کے مطابق علی سیٹھی نے بھی اپنے درینہ دوست سلمان طور سے شادی کر لی اور امریکہ سیٹل ہو چکے ہیں۔ ہم جنس پرستی کی کا یہ ذکر نہ صرف شہر صدوم بلکہ توریت اور انجیل کی کتابوں میں بھی ملتا ہے، یہاں تک کہ قدیم یونان کی تاریخی کتابوں میں بھی شہر صدوم کو شہر گناہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مگر آج کے جدید دور میں یہ LGBT کے نام سے پوری دنیا میں مشہور اور معروف ہے اور لوگ باقاعدہ اس کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی مقرر کردہ حدود میں رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو خاندانی نظام وضع کیا ہے، عورت اور مرد کے ملاپ میں اللہ نے جو سکون اور برکت رکھی ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اولاد کی شکل میں انسان کو بڑھاپے کا سہارا بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں اور گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل۔